السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 لے کر حاضر ہوں۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان ابتدا سے باطل کی طرف مائل نہیں تھا، نہ باطل پر عمل کرتا تھا بلکہ حق پر تھا اور حق پر عمل کرتا تھا، اور ایک ہی طریقہ سب کا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ بعد میں لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور حق کا راستہ چھوڑ کے باطل کا راستہ اختیار کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی جو انسان کو حق کا اور صحیح راستہ بتاتے تھے اور باطل سے روکتے تھے۔ لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ روشن ہدایت پا لینے کے بعد بھی محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی اپنے ذاتی مفاد کے لیے حق کی مخالفت کرتے تھے اور باطل پر چلتے تھے تاکہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کریں اور اپنے کچھ مفاد حاصل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے جب حق کا راستہ بتایا تو بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے اور راہ راست پر چلنے لگے۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے، سماعت کیجیے۔ ناواقف لوگ جو اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس ہی بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ حق جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے، بلکہ اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی لوگوں کے سامنے اس کھوئی بھی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ تو اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی رہنمائی شروع سے فرمائی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی اغراض کے لیے اختلاف کیے اور اپنی اپنی الگ الگ گروہ اور امتیں بنا لیں، اور لیکن انبیاء کا ہمیشہ سے کام یہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر حق پر لائیں
اور ایک امت بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔